صدیقی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں جو نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ آزاد کشمیر میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے جو اقدامات حکومت آزاد کشمیر اٹھا رہی ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے، اور ساتھ ساتھ مونسون کا آغاز ہوا چاہتا ہے، کچھ ہی دنوں بعد مونسون شروع ہو جائے گی، اور مونسون کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ پھر ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ کشمیر کے تازہ ترین حالات پہ، وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پہ اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بھارت کا ریاستی جبر جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ بھارت جو ہے نا وہاں پہ لوگوں پہ عرصہ حیات جو ہے نا وہ تنگ کیے ہوئے ہے، جس طرح سے بھارت جو ہے نا وہاں کے لوگوں کو دبانے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جس طرح سے بھارت وہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مرتکب ہے، ان موضوعات پہ ہماری بات چیت ہوگی۔ تو پروگرام کا آغاز آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے آگے بڑھنے کے مواقع ان سے ہم کرتے ہیں۔ یقیناً آزاد کشمیر میں ایک جو ماحول ہے، جس طرح کا پرامن ماحول ہے آزاد کشمیر میں، جو ہے نا جس طرح سے ایک مثالی ایک جو ہے نا حالات ہیں امن و امان کے حوالے سے بھی اور ترقی کے مواقعوں کے حوالے سے بھی، اس میں نوجوانوں کے لیے کافی جو ہے نا وہ گنجائش موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوان نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنا لوہا جو ہے نا منوا رہے ہیں۔ ہمارے اگر سوشل میڈیا پیجز پہ آپ دیکھیں گے، ہم ایسے ہی متاثر کن نوجوانوں کی کہانیاں اپنے پیجز پہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج ہی ہم نے ایک سٹوری بھی شیئر کی کہ اسلام آباد میں کیسے ایک کشمیری لڑکی نے ایک ریسٹورینٹ کو کھولا، اور موبائل جو ہے نا ریسٹورینٹ، اور اس میں وہ کیسے اپنی جو ہے نا معاشی ضروریات بھی پوری کرتی ہیں اور اپنے خاندان کی بھی کفالت کرتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نے بتایا کہ کیسے کوہ پیمائی میں ہماری نوجوان ایک بچی ہے، اس نے کیسے اپنا نام کمایا، اور ایک میراتھن میں بھی ایک ہماری بچی نے بڑی نمایاں جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہیں، آزاد کشمیر میں الحمدللہ، اور آزاد کشمیر کے نوجوان تعمیری سرگرمیوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے جو اعداد و شمار ظاہر کیے تھے، اس میں بھی آزاد کشمیر کے بچے، نوجوان بچے بہت سارے اسکالرشپ جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور ثانوی تعلیم کے لیے بہت سارے مواقعوں سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے محکمہ اسپورٹس، یوتھ اینڈ کلچر بھی بڑا متحرک ہے، اور بہت ساری کھیلوں کی سرگرمیاں آزاد کشمیر میں ہو رہی ہیں۔ اور ابھی بھی نڈول کرکٹ اسٹیڈیم میں کچھ ہی عرصہ قبل برہان وانی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں آزاد کشمیر بھر کے ٹیموں نے بڑی بھرپور انداز میں شرکت کی۔ پھر ہمارے سیاحتی علاقوں میں بہت ساری سرگرمیاں نوجوانوں کے لیے ہو رہی ہیں، نیلم ویلی میں، لیپا میں، باغ میں، فارورڈ کوٹا میں، ایسے ہی میر پور، کوٹلی اور بھمبر میں پاکستان آرمی سول حکومت کے اشتراک سے نوجوانوں کو بہت ساری مثبت سرگرمیوں میں جو ہے نا وہ انگیج کرتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے امن کی برکتوں کی وجہ سے، یہاں کے مثالی حالات کی وجہ سے، اور یہاں پہ ایک جو مخصوص جو ہے نا وہ ماحول ہے آزاد کشمیر کا، ایک ترقی پسند ماحول، اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ممکن ہے۔ اور اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر عوام کا بھی اس اعتبار سے کریڈٹ ہے کہ وہ زیادہ تر مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں ہمیشہ جو ہے نا وہ پیش رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر مزید ترقی کرے گا، اور پاکستان کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے جو 1947 میں اس خطے کو بذریعہ جہاد آزاد کروانے کے بعد یہاں کے لوگوں نے از خود پاکستان آرمی کو یہاں پہ دعوت دی، اور پھر پاکستان آرمی نے خطے کا کنٹرول سنبھالا، تو وہ اس وقت سے لے کے آج تک آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ بڑی والہانہ وابستگی رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی بے مثال پاکستانی
آزاد کشمیر کے عوام کی پاکستان کے ساتھ بڑی مثالی کمٹمنٹ ہے. اتنی روشن ہسٹری کے حامل خطہ آزاد جموں کشمیر، یقیناً اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نوجوان نسل کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے. تو میں ایک بار پھر دہراؤں گا اپنی بات جو بھی میں نے کہی ہے کہ 1947 میں جب ڈوگرا کا یہاں پہ قبضہ تھا، جو انتہا پسند ایک حکومت تھی جو مسلمانوں کو کچلنا چاہتی تھی، جنہوں نے ابھی ایک جو ہے نا جولائی ہی کے مہینے میں 13 جولائی کو جو ہے نا وہ یوم شہداء آ رہا ہے، جس میں 22 فرزندان توحید نے ڈوگرا کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. شہادت جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ قبول کر لی، لیکن اپنی عزت اور ناموس کا سودا نہیں کیا. تو یہ وہی جو ہے نا یعنی وہ لوگ تھے کشمیر کے کہ جنہوں نے یہاں سے ڈوگرا کو بذریعہ جہاد بگایا. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مظفر آباد کے عوام بالخصوص کہ ہماری مدد ٹرائبل جو قبائلی علاقے کے مجاہدین نے کی، اور انہوں نے اس علاقے کو ڈوگرا سے آزاد کروانے میں ہماری بڑی بھرپور مدد کی. اور بھارت کا یہ موقف ہے کہ پاکستان نے خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ایسی آکوپائی کی ہے، تو ہم آزاد کشمیر کے عوام، بلکہ میں خود بھی بہت بار جو میں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر چکا ہوں بالخصوص بھارت میں نے وہاں پہ بھی یہ بات برملا کہی کہ یہ علاقہ پاکستان نے آکوپائی نہیں کیا تھا، بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے ٹرائبل جو قبائلی علاقے کے بھائی ہیں ان کی مدد سے یہ علاقہ آزاد کروایا تھا. معذرت خواہوں. تو یہ علاقہ آزاد جب ہوا تو آزاد کروانے کے بعد خود یہاں کے لوگوں نے پاکستان آرمی کو بلایا اور یہاں پہ جو ہے نا اس وقت پاکستان آرمی کے حوالے یہ خطہ کیا، اور کشمیریوں نے عملاً اپنی نسبت پاکستان کے ساتھ طے کی. اور یقیناً آزاد جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ جو ہے نا نسبت رکھتا ہے، اور یقیناً یہاں کے جو عوام ہیں ان کی بڑی والہانہ وابستگی ہے، اور اس ساری حالات میں یہ خطہ خوب پھل پھول رہا ہے، ترقی جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور خوشحالی کی منزل کی جانب گامزن ہے. تو ہم بڑھتے ہیں کچھ حالات جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، بھارتی جو ہے نا وہ مظالم ہو رہے ہیں وہاں پہ، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں کہ کیسے بھارت وہاں کے لوگوں کو دبانے کے لیے جو ہے نا اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کیسے وہاں پہ جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، کیسے وہاں پہ انتہا پسند ہندو مائنڈ سیٹ مسلط کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ساری جو صورتحال کشمیر کے اندر اس وقت ہے، اس وقت جو سارے حالات کشمیر کے اندر ہیں، یہ بڑے تشویشناک ہیں اور بڑے افسوسناک بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھارت خواہ ظلم و ستم کا کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر لے، کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ پونی صدی سے بھارت تمام حربے استعمال کر چکا ہے. بھارت ظلم کی کوئی ہتھ کنڈا ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ اختیار اس نے نہیں کیا کشمیر کے اندر، لیکن ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے بعد کشمیریوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہماری نسبت، ہماری وابستگی اور ہمارا والہانہ لگاؤ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اور قائد تحریک سید علی گیلانی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ہمارے دریاؤں کا رخ بھی پاکستان کی جانب ہے، ہمارے جذبات کا رخ بھی پاکستان کی جانب ہے، ہمارے پاکستان سے دینی رشتے ہیں، ہمارے پاکستان سے والہانہ رشتے ہیں. تو کوئی بھی کشمیریوں کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. تو پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. سوشل میڈیا پہ ہمارا ٹائم کم ہوتا ہے، تو ہم سوشل میڈیا پہ اپنے جو ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہیں گے، تو ریڈیو پہ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں.